بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرین ہارٹ کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ معزز سامعین، آج کا سوال ہے ذکر کیا ہے اور ذکر الہی کی مقدار کیا ہے؟ واصف صاحب فرماتے ہیں ذکر الہی کی مقدار تو کوئی نہیں ہے، لامحدود اللہ کے لیے لامحدود یاد ہے۔ ذکر الہی جو ہے الفاظ بھی ہیں، احساس بھی ہے، خیال بھی ہے، اور اس کو بے شمار بتایا گیا ہے۔ اللہ والوں نے بتایا ہے کہ ذکر الہی کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آواز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اسم پکارا جائے، سانس کے اندر اور باہر جانے کے ساتھ اللہ اللہ کیا جائے، اس کو پاس انفاس کہتے ہیں۔ اپنے سانس کی حفاظت کی جائے اور سانس کے آتے اللہ کہا جائے اور سانس کے جاتے اللہ کہا جائے، اس کا پورا احساس کیا جائے، خیال رکھا جائے اور اللہ کہا جائے۔ اور لا الہ الا اللہ بھی ذکر ہے، اور ذکر کی ایک بات یہ بھی ہے کہ یعنی نماز قائم کر میرے ذکر کے لیے، اور اللہ کے ذکر کے بے شمار طریقے بتائے گئے ہیں۔ اللہ کی راہ میں چلنے والا محبت کے ساتھ جو عمل کر رہا ہے وہ بھی ذکر ہے، اور اللہ کی راہ میں فکر کرنا جو ہے یہ بھی ذکر ہے۔ تفکرون بھی ذکر ہے، تدبرون بھی ذکر ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی ذکر ہے۔ اگر پیسے والا آدمی ذکر کر رہا ہو تو اللہ اس سے کہے گا کہ تو اللہ کہتا جا رہا ہے اور پیسہ خرچ نہیں کرتا، لہٰذا تمام ذکر قبول نہیں ہوگا۔ اور اللہ کا حکم ہے کہ یعنی انسان ہرگز نہیں فلاح پائے گا جب خرچ نہیں کرے گا وہ چیز جو پسند ہے اس کو۔ غریب آدمی کیا خرچ کرے گا؟ غریب آدمی اپنے دکھ پر خاموش ہو جائے تو یہ بھی ایک طرح کا خرچ ہے۔ اس خاموشی کی بدولت غریب غنی ہو جاتا ہے۔ غریب اگر اپنے دکھ پر خاموش ہو جائے تو غریب غنی ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی اپنے دکھ پر لوگوں کی گواہی نہ لو، دکھ کو خاموش کر دو اور اپنے غم کو پی جاؤ اللہ کے لیے، اور اللہ کی راہ میں یہ سوچ کر کہ یہ مصیبت اس کی طرف سے آئی ہے۔ خدا کی طرف سے آنے والی چیز کا مخلوق کے سامنے گلہ نہ کرو، اور مخلوق کے ظلم کا اللہ کے سامنے گلہ نہ کرو۔ یہ غریب آدمی کی سخاوت ہے۔ ایسا کرنے سے اس کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ ذکر کا معنی ہے کہ اللہ کی راہ میں چلنے کا شعور پیدا ہو جائے۔ اللہ کی راہ میں چلتے ہوئے جو کچھ تم کر رہے ہو یہ سب کچھ ذکر میں شامل ہے۔ خیرات بھی ذکر میں شامل ہے، چلنا بھی ذکر میں شامل ہے۔ اللہ کے ذاکرین کے لیے روٹی پکانے والا تندورچی بھی ذکر میں شامل ہے۔ یہ پورے کا پورا ذکر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ اصلی ذکر یہ ہے کہ انسان زمان و مکان سے الگ ہو کر خالق کے کون و مکان کے ذکر میں ایسا گم ہو جائے کہ لامکان بن جائے، بلکہ بالکل اس کے عالم میں محو ہو جائے۔ یہ ذکر کی کیفیت ہے۔ انسان اس حال میں ہمہ حال ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی ذکر میں محو کر دیا گیا، چلتے چلتے اس کو کہیں ٹھوکر لگی تو خون نکل آیا، اس خون میں سے بھی ذکر کی آواز آتی تھی۔ اللہ کے ذکر کی حد آپ کا شیخ مقرر کرتا ہے۔ مثلا شیخ نے کہا کہ اب ذکر بند کر دے۔ اب یہ ذکر بند کرنا جو ہے یہ اطاعت ہے۔ جس ذکر سے منع کیا جائے وہ ذکر بذات خود آپ کو اطاعت سے باہر لے جائے گا۔ یہ میں وارننگ کی بات بتا رہا ہوں۔ مثلا کوئی شخص ذکر میں بہت محو ہو جائے
تو نماز کے قریب نہیں جائے گا اور اللہ کے ذکر میں اتنا محو ہو جائے گا کہ درود شریف سے بھاگے گا۔ یہ میں غور کرنے والی بات بتا رہا ہوں۔ جو انسان ذکر میں زیادہ مست ہو جائے، اس کے قریب جا کے پھر درود شریف پڑھتے ہیں تو اس کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، ورنہ وہ درود شریف نہیں سنتا۔ حالانکہ درود شریف کا معنی ادب ہے۔ شیخ کے حکم کے علاوہ ذکر بے باکی میں لے جاتا ہے، تیزی میں لے جاتا ہے، اڑا کے لے جاتا ہے، ادھر کا ادھر کر دیتا ہے، ادھر کا ادھر کر دیتا ہے۔ اس لیے ذکر کے لیے شیخ کا امر ہونا چاہیے، اور جس کا امر ہو اس کی حفاظت میں ہونا چاہیے اور اس کی سرپرستی میں ہونا چاہیے۔ بے باکی میں ذکر کرتے کرتے بعض اوقات انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ذکر بھی کرتے جائیں اور گمراہ بھی ہو جائیں۔ اس لیے یہ ضروری بات ہے کہ کہیں آپ کا ذاکر ہونا شریعت سے نہ ٹکرا جائے۔ ایسے لوگ دیکھے ہیں ہم نے۔ اس لیے ذکر کرتے وقت احتیاط چاہیے۔ ذکر شریعت کے اندر رہ کر کیا جائے اور کسی شیخ کے حکم سے کیا جائے اور کسی شیخ کی پناہ میں کیا جائے اور اس کے سہارے سے کیا جائے تاکہ منزل آسانی سے مل جائے۔ معزز سامعین، آپ کا بہت شکریہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ اللہ نگہبان۔